بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، رمضان المبارک میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں اور کون سی نہیں۔ کچھ چیزوں کو لے کر غلط فہمیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 ایسی چیزوں کے بارے میں جانیں گے جو روزہ توڑ دیتی ہیں، اور ساتھ میں ان غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کریں گے جو لوگوں میں عام ہیں۔ یہ معلومات بہت اہم ہے کیونکہ اگر ہم نادانی میں کوئی غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کا روزہ محفوظ رہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا یا پینا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بھول کر کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے کیونکہ یہ اللہ کا رزق تھا جو اسے مل گیا۔ وضاحت: اگر کوئی بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر کھائے تو فوراً ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم ہوگی۔ نمبر 2، جان بوجھ کر قے کرنا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو شخص قے کر دے اس پر کوئی قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے اس پر قضا ہے۔ وضاحت: اگر خود سے قے آ جائے تو روزہ قائم رہے گا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر انگلی ڈال کر یا کسی اور طریقے سے قے کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، حیض یا نفاس کا آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں حیض کے دنوں میں روزہ چھوڑ دیتی تھی اور بعد میں قضا کرتی تھی، لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی تھی۔ وضاحت: اگر کسی عورت کو دن میں حیض یا نفاس آ جائے تو روزہ فوراً ختم ہو جائے گا اور بعد میں قضا کرنا ہوگی۔ نمبر 4، انزال ہونا جان بوجھ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روزے دار کی ہر چیز سے بچنے کی کوشش کو قبول کرتا ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر غلط خواہشات میں مبتلا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ وضاحت: اگر کسی کو نیند میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر غلط سوچے یا فحش مواد دیکھے اور انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، بیوی سے جسمانی تعلق۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کرے تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا، یا تو 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ وضاحت: اگر کوئی روزے کی حالت میں بیوی سے تعلق قائم کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ نمبر 6، خون نکلوانا یا زیادہ مقدار میں خون دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حجامہ پچھنے لگوایا اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ وضاحت: اگر کوئی بہت زیادہ خون نکلواتا ہے جیسے بلڈ ڈونیشن تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن معمولی خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، ناک یا کان میں دوا ڈالنا اگر حلق تک پہنچے۔ وضاحت: اگر دوا ناک یا کان میں ڈالی جائے اور وہ حلق تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 8، سگریٹ یا شیشہ پینا۔ وضاحت: سگریٹ اور شیشہ اور کسی بھی قسم کا دھواں جو پھیپھڑوں تک جائے روزہ توڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی کھانے پینے کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 9، دانتوں سے خون نکل کر نگل لینا۔ وضاحت: اگر دانتوں سے خون نکلے اور نگل لیا جائے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اگر تھوک دیا جائے تو روزہ برقرار رہے گا۔ نمبر 10، انسولین یا طاقتور انجیکشن لینا۔ وضاحت: اگر کوئی ایسا طاقتور انجیکشن لگوائے جو غذا کا کام کرے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن عام دوائی کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ چیزیں جو روزہ نہیں توڑتی۔ نمبر 1، بھول کر کھا لینا۔ بھول کر خواہ جتنا بھی کھا لیا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، آنکھ میں دوائی یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال اگر حلق میں نہ جائے۔ اسی طرح نمبر 4، وضو کے دوران کولی کرنا اگر پانی حلق میں نہ جائے۔ دوستو، رمضان بہت قیمتی مہینہ ہے،
اور روزے کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ لیں تو ہمارا روزہ بھی محفوظ رہے گا اور اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوگی۔ دوستو، روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر قابو پانے اور تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کا اصل مقصد ہمیں صبر، تقوی اور اللہ کی قربت کی طرف لے جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں روزے کے دوران صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ہمارے روزے کو روحانی طور پر نقصان پہنچا سکتی ہے، جیسے جھوٹ، غیبت، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور فضول باتیں۔ روزہ ہمیں صرف گناہوں سے نہیں روکتا بلکہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جو سارا سال فاقے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے۔ یہی احساس ہمارے اندر ہمدردی اور سخاوت کو جنم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں جو شخص ایک نفل عبادت کرتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں۔ آپ کا لائک ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے اور مزید معیاری مواد بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شیئر کرنے سے ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے بارے میں فوری اطلاعات مل سکے۔ آپ کی سبسکرپشن ہمیں بہتر مواد پیش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اپنی قیمتی رائے اور تجویز کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کی آراء ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہمیں بہتری کی راہ دکھاتی ہے۔ آپ کی محبت اور حمایت کے لیے دل سے شکر گزار ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔